بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض نماز تو روزانہ صرف 5 نمازیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں اور کچھ نوافل ہیں، اور توفیق کے مطابق فرض نمازوں کے پہلے اور بعد والی سنتیں اور ان کے ساتھ کے نوافل بھی الحمدللہ ہم اکثر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو نوافل ہیں جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، جن کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ترغیب دیتے، خود بھی اہتمام سے ادا فرماتے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان کے بڑے بڑے فضائل ارشاد فرمائے۔ ان نوافل کی توفیق ہمیں کم ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے جن بندوں پہ یہ فضل فرمایا ہے، اس زمانہ میں انہیں دین کی خدمت سے ایک درجہ کا تعلق بخشا ہے، جنتی محمدی باغ، مساجد اور مدارس کی نسبتوں سے انہیں سجایا ہے۔ انہیں چاہیے وہ اس نعمت عظمیٰ کی قدر پہچانیں اور شکر ادا کریں، اور خاص شکر اس نعمت کا اور قبولیت کا حق تعالی شانہ کے ہاں ذریعہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سعادت سے فائدہ اٹھائیں، اور کم از کم تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نوافل کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو قبول کرائیں۔ اس میں وقت بہت کم صرف ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص تہجد کی بات قرآن پاک سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام غیر فرض نمازوں میں تہجد کی خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورہ مزمل میں جس طرح تہجد کا ذکر فرمایا، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، تہجد ایک اپنی عظمت اور برکات کے لحاظ سے تہجد کو فرض ہونا چاہیے۔ تہجد کو جس انداز سے اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ مزمل میں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تہجد اپنی شان کے اعتبار سے یہ حق رکھتی ہے کہ اس کو فرض نماز کا درجہ ہونا چاہیے، برکات اور اثرات کے اعتبار اور عظمت کے لحاظ سے فرض ہونا چاہیے، لیکن امت کی آسانی کے لیے اس میں رخصت دے دی گئی، بلکہ اکثر محدثین کرام، حضرات فقہاء کرام، علماء کرام کی تحقیقی رائے یہ ہے کہ تہجد شروع میں فرض ہی تھا۔ تہجد شروع میں فرض ہی تھا۔ سورہ مزمل کے دوسرے رکوع کی آیات مبارکہ جب نازل ہوئیں، اس وقت امت کو سہولت کے لیے رخصت دے دی گئی اور تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی اور اس کو سنت قرار دے دیا گیا، لیکن اپنی ان خصوصیات، ان انوار، ان برکات، اس عظمت کے لحاظ سے بہر صورت تہجد غیر فرض تمام نمازوں میں سب سے افضل بھی ہے، سب سے ممتاز بھی ہے۔ تہجد ہی وہ نماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر جس میں ورم آ جاتا تھا، اس کے باوجود تہجد طویل رکعات ادا فرماتے۔ تہجد ہی کا وقت وہ وقت ہے جس کے بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ جل شانہ کی وہ خاص عنایات متوجہ ہوتی ہیں جو 24 گھنٹے میں پھر نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے حضرات ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی خود اٹھا دیتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کی تاکید فرماتے، ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم وهو قربة لکم إلی ربکم ومغفرة للسیئات ومنہاۃ عن الإثم۔ اے میری امت، تم تہجد کو لازم پکڑ لو، زبان سے دہرائیے، تہجد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تہجد تم سے پہلے پچھلی امتوں میں اللہ جل شانہ کے صالح بندوں کا دستور العمل رہا ہے۔ تمہیں تمہارے رب کے سب سے قریب کرنے والا عمل تہجد ہے، تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے، تمہیں گناہوں سے بچانے والا بھی ہے۔ ظاہر بات ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے دینی پاک ارشادات احکام صرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے نہیں، بلکہ ان ارشادات مبارکہ کا مخاطب قیامت تک آنے والا ہر امتی مرد عورت ہے۔ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے، ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہم میں سے ہر ایک سے خود فرما رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں تہجد پڑھو، تہجد کو لازم پکڑو، براہ راست ہم سے خطاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں تہجد کی جو برکات اور جو خواص ارشاد فرمائے، ہم سب کے دامن ان سے لبریز ہوں۔ تہجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم سب کو ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر میں اگر مرد تہجد کے لیے پہلے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں اٹھ پاتی تو اس کے منہ پہ پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلے سے آپس میں مذاکرے کی بات ہے، میاں بیوی، بہن بھائی، اولاد، ماں باپ، اساتذہ کرام، تلامذہ، اپنا ماحول، سرپرست، عزیز اقارب، جو بھی سلسلے ہیں، پہلے آپس میں یہ طے ہو، دینی ذوق، ایسا کرنے سے اور شکر گزاری کے جذبے اور محبت میں اضافہ کہ آپ نے بہر صورت مجھے تہجد میں اٹھایا اور آپ نے مجھے یہ شہادت کا موقع عطا فرمایا، تو یہ پہلے سے مذاکرہ ہو، میں اٹھاؤں گا، آپ پہلے اٹھیں تو آپ مجھے اٹھائیے، اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہو تو پانی کا چھینٹا بھی، یہ چھینٹے کا پہلے سے تذکرہ ہو۔ چنانچہ وہ بھی اٹھتے ہیں اور یہ دونوں تہجد پڑھتے ہیں، یا بیوی پہلے اٹھ جائے وہ خامند کو اٹھائے، نہ اٹھے تو جگانے کے لیے ہلکا سا چھینٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے میاں بیوی دونوں کو بڑی پیاری پیاری دعائیں دی ہیں، چنانچہ متفرق دعائیں ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، رحم اللہ امرأة قامت من اللیل، ایسا کرنے والے میرے با وفا امتی مرد، یا ایسا کرنے والی
میری با وفا امت کی مستورات، اللہ جل شانہ کی خاص رحمت ان پر نازل ہو۔ روایات مبارکہ میں رحم اللہ کی جگہ پہ نظر اللہ کے الفاظ بھی ہیں، معنی یہ ہے میری امت کے ایسے مرد عورتوں کو اللہ جل شانہ سرسبز و شاداب رکھے، سرسبز و شاداب ہرا بھرا رکھے، تر و تازہ رکھے۔ فرض نماز کے علاوہ کسی سنت یا نفل نماز میں آپ علیہ السلام نے وہ ترغیب نہیں دی جو تہجد کے لیے ترغیب دی ہے۔ تو یہ کیا معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز غیر فرض نمازوں میں سب سے زیادہ اہم بھی ہے، سب سے زیادہ افضل بھی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، فرض نماز کے بعد سب نمازوں میں افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت اٹھنا نفس کو شاق گزرتا ہے، اس لیے بہت سے وہ حضرات بھی جنہیں الحمدللہ دین کی محنت سے، دین کی نسبت سے اچھا تعلق ہے، وہ بھی تہجد میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ تہجد کی فضیلت اور اہمیت میں اس بات کو بھی دخل ہے جس کو انہوں نے عذر بنایا ہوا، جس کو انہوں نے، حالانکہ وہی وہ عذر ہی رکاوٹ ہے، اور اس کو عذر گناہ بدتر از گناہ کہہ سکتا ہوں۔ وہ ایسا عذر ہے جو عذر لنگ ہے، لنگڑا لولا عذر، مگر اس کو سجا سجا کے، کپڑے پہنا کے، اس کو دلہا بنا کے، اور اس کے ساتھ ہی سارا لیپا پوتی ہو رہی، عذر ایسا عذر لنگ، وہ عذر نیند ہے، مقصد نیند ہے۔ کس قدر گراں تجھ پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ نیند کے پجاری، نیند کو دلہا بنایا ہوا ہے، نیند کو سجا سجا کے رکھا ہوا ہے، نیند کے متوالے۔ حالانکہ جس کو عذر بنا رکھا ہے وہی بڑی کوتاہی ہے، وہی بڑی رکاوٹ ہے۔ تہجد کی فضیلت اور اہمیت میں اسی بات کا تو دخل ہے کہ ایسے وقت میں اٹھنے میں نفس کو جو مشقت ہوتی ہے، اسی سے نفس خوشی ہوتی ہے، اسی سے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور آپ تھپکی دیتے ہیں نفس کو، آپ کہتے ہیں نہیں نیند پوری کر۔ قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اشد وطئا کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو وقت ہے تہجد نفس کو خوب کچلنے والا، روندنے والا، رگڑا دینے والا تہجد ہی ہے، اور آپ پر ہمیں تعجب ہی ہے، آپ پر ہمیں تعجب ہی ہے، آپ پر ہمیں تعجب ہی ہے۔ اشد وطئا کا کیا مطلب ہے؟ تہجد نفس کو خوب کچلنے والا، روندنے والا عمل ہے، خوب رگڑائی نفس کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہی تو اس کی فضیلت ہے، اور یہی تو تہجد کی خاص قیمت ہے۔ قرآن پاک کے ایک اشارہ سے معلوم ہوتا ہے تہجد میں دین کے خدمت گزاروں کی خاص دینی استعداد بھی پیدا ہوتی ہے جو کسی اور وقت پیدا نہیں ہوتی، جس کو ہم برسا برس عرض کرتے، جو تہجد میں اپنے کو نہیں اٹھا سکتا وہ دین کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آدمی دین کا کام کرے اور تہجد نہ پڑھے، اس پر بھی بڑا تعجب۔ یہ آپس میں جمع ہی نہیں ہوتی ہے بات، وہ کوئی اور بات ہے، وہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ تہجد میں دین کے راستے کی طاقت پیدا کرنے کی خاص تاثیر ہے۔ سورہ مزمل میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دینے کے بعد کہ آپ رات کے آدھے حصے یا اس سے کم یا کچھ زیادہ میں تہجد پڑھیں، متصلاً فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات کا بوجھ ڈالیں گے۔ گویا اشارہ تہجد اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار کرنے والا عمل ہے، اور اس تہجد کی برکت سے اس دین کی ذمہ داری کو اٹھانے کا خاص ملکہ اور خاص طاقت عطا ہوتی ہے۔ ایک بات بڑی قابل ذکر، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں تہجد عام طور سے طویل 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 پڑھنے کا معمول تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ جس طرح قرآن پاک مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرتے، یہ تلاوت تو وہاں رواج میں نہیں تھی، مصاحف اس طرح نہیں تھی۔ عام طور سے پورا قرآن پاک یا اس کا کافی حصہ ان ہستیوں کو یاد تھا، اس کو تہجد ہی میں عموماً پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے، شکایت لگائیے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے صاحبزادہ کی شکایت لگائی کہ میرا بیٹا تہجد تو پڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ نہیں کرتے، تلاوت کا معمول دن کو بنایا ہے، اور تہجد میں تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا زیادہ حصہ یہ تہجد میں نہیں پڑھتے، دن کو پڑھتے۔ اس پر ان کو شکایت پیدا ہوئی کہ تہجد وہ وقت ہے جس میں کثرت سے تلاوت تہجد میں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی ان ہستیوں کے ہاں کتنی قدر و قیمت۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاک نسبتوں سے جن حضرات کو مناسبت ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تہجد میں بہت طویل طویل رکعات ادا فرماتے تو طویل قرات بھی فرماتے، گویا تہجد ہی ان کی تلاوت کا وقت تھا۔ اللہ جل شانہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہم ان ہستیوں کے نقش قدم پہ مر مٹ جائیں، انہی کی صف میں شامل ہو جائیں، انہی کی جماعت میں حقیقت میں نام کے نہیں کام کے وفادار بن کے ان کی مبارک نسبتوں کو اپنا کر ان کے پاک قدموں میں جا پہنچیں۔ ہم میں سے جو حفاظ کرام ہیں یا جنہیں قرآن پاک نسبتاً زیادہ یاد ہے، پورے حافظ نہیں ہیں، انہیں تہجد میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنے کے بجائے، جلدی فارغ ہونے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے وہ اپنی منزل جو یاد کامل حافظ ہیں پھر تو سبحان اللہ، اس سے کم یاد ہے 15 پارے 10 پارے 7 پارے 5 پارے 2 پارے جو یاد ہے وہ تہجد میں اپنا معمول بنائیں۔ یہی وہ نماز ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ ورم پڑ جاتا تھا۔ نماز کے علاوہ ذکر و تلاوت کے لیے بھی تہجد سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ ارشاد ہے اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ اللہ جل شانہ بندے کے سب سے زیادہ قریب تہجد کے وقت ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اس لیے اگر آپ سے ہو سکے میری امتی ہو تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندوں میں سے اپنے آپ کو بناؤ تو ضرور ایسا کر لینا۔ میری تمنا ہے کہ تمہیں انہی میں سے بننا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ آخر شب کے ذکر کے ساتھ یہ بات یہاں صرف ضمناً تہجد کی مناسبت سے ذکر کر دی گئی،
ورنہ دراصل تہجد کی جو اپنی شان ہے، بہر صورت وہ شان ہے، وہ حق رکھتی ہے کہ تہجد کا تذکرہ ممتاز کر کے اکیلے میں الگ اس کی شان کے مطابق کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ شان عطا فرمائے، یہ نسبتیں عطا فرمائے۔